یہ ایک ایسی قوم کی داستان ہے جو تجارت کی چمک میں حق کو بھول بیٹھی، ناپ تول کی کمی کو عقل مندی سمجھا اور دیانتداری کو کمزوری جانا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی پراثر آواز نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، مگر غرور اور دنیا کی محبت نے ان کے کان بند کر دیے۔ وہ سمجھتے رہے کہ دولت اور بازاروں کی رونق انہیں ہر انجام سے بچا لے گی۔ حق کی نصیحت ان کے لیے مذاق بن گئی اور اصلاح کی دعوت انہیں اپنی آزادی پر حملہ محسوس ہوئی۔ جب ظلم، فریب اور سرکشی حد سے بڑھ گئی تو مہلت ختم ہو گئی۔ پھر ایک ہی لمحے میں خوشحال بستی عبرت کا نشان بن گئی اور تاریخ نے اہل مدین کو ہمیشہ کے لیے مثال بنا دیا۔ قوم شعیب، جسے اہل مدین کہا جاتا ہے، عرب کے شمال مغربی خطے میں آباد تھی۔ یہ علاقہ اپنے جغرافیائی مقام کی وجہ سے نہایت اہم تھا، کیونکہ یہ شام، مصر اور حجاز کو ملانے والے تجارتی راستوں کے قریب واقع تھا۔ اسی وجہ سے اہل مدین تجارت، خرید و فروخت اور کاروباری سرگرمیوں میں بہت آگے تھے۔ ان کے بازار ہمیشہ آباد رہتے، قافلے آتے جاتے اور دولت کی ریل بیل رہتی تھی۔ ظاہری خوشحالی اور کاروباری چمک دمک نے ان کے دلوں میں غرور اور خود پسندی پیدا کر دی تھی، اور وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ ان کی کامیابی صرف ان کی عقل اور محنت کا نتیجہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس قوم میں اخلاقی بگاڑ پیدا ہو گیا۔ ناپ تول میں کمی کرنا، ترازو میں ہیر پھیر کرنا اور خریدار و فروخت کنندہ کو دھوکہ دینا عام بات بن گئی۔ کمزور اور غریب لوگ ان کے ظلم کا آسان شکار بنتے تھے۔ جو شخص انصاف کی بات کرتا یا حق مانگتا، اسے دھمکایا جاتا یا خاموش کرا دیا جاتا۔ راستوں پر بیٹھ کر مسافروں کو ڈرانا، ان سے ناجائز محصول لینا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ یوں یہ قوم معاشی طور پر مضبوط مگر اخلاقی طور پر انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ اہل مدین اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھول کر شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ وہ اللہ کے سوا مختلف معبودوں کو مانتے تھے اور ان سے نفع و نقصان کی امید رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک دین صرف چند رسومات کا نام رہ گیا تھا، جبکہ عملی زندگی میں وہ حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ دنیا کی محبت نے ان کے دلوں کو اس طرح جکڑ لیا تھا کہ انہیں آخرت کی فکر ہی نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس گمراہ قوم کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جو خود اسی قوم میں سے تھے